सुहाग रात, फर्स्ट नाइट ऑफ मैरिज, यानी शादी की पहली रात मियाँ बीवी क्या करें, कैसे करें, इसका सही इस्लामी तरीका क्या है। सुहाग रात का यानी शादी की पहली रात गुजारने का इस्लामी तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी मौजू पर डिटेल के साथ गुफ्तगू करने जा रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, इस्लाम जहां हमारी ज़िंदगी के दीगर मसाइल में हमारी रहनुमाई करता है कि हमने खाना कैसे है, पीना कैसे है, सोना कैसे है, उठना कैसे है, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, कारोबार कैसे करना है, जहां इस्लाम हमारी ज़िंदगी के दीगर मसाइल में हमारी रहनुमाई करता है, तो इस्लाम हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में हमारी रहनुमाई करता है कि हमने शादी की पहली रात कैसे गुजारनी है, इसका इस्लामी तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चंद एक बातें शेयर करने जा रहा हूं और चंद गलत फहमियां और चंद गलतियां जो कि लोग करते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, जो कि नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मैंने यहां पर नोट कर लिए हैं, वो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। लेकिन सुहाग रात यानी शादी की पहली रात हमें क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जब आप कमरे में दाखिल हों, यानी जब आप दोस्तों से मिलकर पहली रात कमरे में दाखिल हो रहे हैं अपने, तो सबसे पहले कमरे में दाखिल होते ही आपने सलाम करना है। अपनी बीवी को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब आपको सलाम का जवाब मिल जाए, नंबर 2 पर बीवी के पेशानी के बाल पकड़कर एक दुआ पढ़ी जाती है, जिसका पढ़ना मसनून है, ठीक है। और यहां पर मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि जब आप ये अमल करें, ये दुआ पढ़ें, तो आप उनको पहले बता दें, यानी पहले बताएं उनको। ऐसे नहीं कि जाते ही आपने पेशानी के बाल पकड़ लिए और उसके माइंड में कोई बातें चलने लग गई, पता नहीं ये मेरे ऊपर क्या पढ़कर दम करने लगा है, क्या पढ़ने लगा है, कोई जादू करने लगा है, इस तरह की गलत फहमियां आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बता दें, एक दुआ है जिसका पढ़ना सुन्नत है, जो हदीस से साबित है, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, ठीक है। फिर बता दें, बताने के बाद फिर आप पेशानी के बाल पकड़ें, और ऐसा नहीं कि सख्ती के साथ पकड़ लें और औरत को तकलीफ हो, बिल्कुल नरमी के साथ जो है वो बाल पकड़ें और ये दुआ पढ़ें, जिसका पढ़ना सुन्नत है, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। इसका तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, मैं इसकी खैर का सवाल करता हूं और उस खैर का जिस पर तूने इसको पैदा किया, और इसके शर से तेरी पनाह मांगता हूं और उस शर से जिस पर तूने इसको पैदा किया। तो ये दुआ पढ़ें, इस दुआ का पढ़ना मसनून है, ठीक है। दुआ पढ़ ली आपने। नंबर 3 पर जब आप कमरे में जाएं और मुंह देखें, तो कुछ तोहफा पेश करें, कोई गिफ्ट करें, ठीक है, या कोई खाने की चीज ले जाएं, तो वो आप खुद भी खाएं, अपनी बीवी को भी खिलाएं। इससे होता यह है कि मोहब्बत बढ़ेगी, ठीक है, मोहब्बत बढ़ेगी इससे, ठीक है, एक अच्छा मैसेज आएगा, ठीक है। आप मुंह दिखाई जिसे कहते हैं ना, मुंह दिखाई में कोई गिफ्ट दें, तो कोई तोहफा ले जाएं, कोई तोहफा पेश करें, या फिर कोई खाने की चीज ले जाएं जो आप जाकर उनको खिलाएं, वो आपको खिलाएं, तो ये एक अच्छा अमल है। नंबर 4 पर उसके बाद शुक्राने के नफिल अदा करें, शुक्राने की नमाज अदा करें। और यहां पर एक बात और अर्ज करता चलो कि अगर आपने इशा की नमाज अदा नहीं की उस दिन की, तो आप पहले इशा की नमाज पढ़ें, ठीक है। बहुत सारे लोगों के इशा की नमाज जो है वो कज़ा हो जाती है, तो ऐसा ना करें। ऐसा नहीं कि नमाज आपकी कज़ा होगी और आप जो है वो शुक्राने के नवाफिल पढ़ने पे लगे हैं, ऐसा नहीं। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज अदा करें इशा की। बीवी को भी हुक्म दे कि वो उठकर नमाज अदा करें और आप भी इशा की नमाज अदा करें। उसके बाद फिर 2 रकत शुक्राने के नवाफिल पढ़ें। अगर नमाज पढ़ ली आपने, तो आप जो है आप शुक्राने की नमाज अदा करें। शुक्राने की नमाज पढ़ने का क्या तरीका है? बिल्कुल आसान तरीका, जिस तरह सिंपल से 2 रकत अदा की जाती है, इस तरह से हम शुक्राने की नियत से 2 रकत नमाज अदा करेंगे, ठीक है। नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करें, बीवी भी दुआ करे, आप भी दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह हमारी इस रिश्ते में जो है वो बरकत अता फरमा, हमारे हर किस्म के मामलात में हमें जो है वो आपस में जो है वो इत्तफाक अता फरमा, यानी मोहब्बत पैदा फरमा। इस तरह की दुआ करें, ठीक है, बरकत की दुआ करें, खैर बरकत की दुआ करें। पॉइंट नंबर 5, पहली रात बीवी से मुलाकात करना, जिमा यानी हम बिस्तरी करना, ये कोई वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है, लाजिम नहीं है। बाद लोग समझते हैं कि ये जरूरी है, अगर पहली रात बीवी से जिमा हम बिस्तरी नहीं की तो सुबह जो है वलीमा वो हलाल नहीं होगा, उसका खाना हराम है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है और ये जहालत है, ठीक है ना। अगर आप देखते हैं कि बीवी में रगबत है तो फिर तो ठीक है, अगर रगबत नहीं है, देखें, गौर करें, अगर रगबत नहीं है
یعنی وہ جو ہے وہ پریشانی میں ہے، اس نے اپنا مائکہ چھوڑ دیا ہے، وہ گھر چھوڑا جہاں پر وہ پلی بڑی ہے، جہاں پر اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، جہاں پر اس کا باپ اس پر شفقت کرتا تھا، اس کی ماں اس سے محبت کرتی تھی، ان تمام رشتوں سے جو ہے وہ جدا ہو کر بیٹھی ہے اور وہ سیڈ ہے، پریشان ہے، یا اس وجہ سے اس کے سر میں درد ہے، کوئی بخار آ جاتا ہے، کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ درندوں کی طرح کہ نہیں میں نے صبح ولیمہ حلال کرنا ہے تو درندوں کی طرح آپ اس پر جھپٹ پڑے، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ رغبت ہو تو بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے پہلی رات بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ کوئی فرض نہیں کہ پہلی رات بیوی سے جماع کرنا یہ ضروری ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر بیوی کی رغبت ہو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ زبردستی اس کے ساتھ اس طرح ہم بستری نہ کریں، ورنہ اس کا جو ہے وہ ایک پوائنٹ کی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اچھا مرد اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ وہ ہم بستری کریں، تو یہ اس کے بعد اگر مائنڈ میں بیٹھ گئی تو یہ چیز بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر رغبت ہے پھر تو ہم بستری کریں، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اس کو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اس کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں تاکہ وہ جو اس کے مائنڈ میں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنائیت محسوس ہو، آپ کے ساتھ اس کا دل لگ جائے، اس کو یہ محسوس ہو کہ مجھے یہاں پر بھی کوئی چاہنے والا ہے، میری یہاں پر بھی کوئی کیئر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے باتیں کچھ ایکسٹرا کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر رغبت ہے تو جماع کریں، ورنہ ضروری نہیں ہے پہلی رات بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ درندوں کے ساتھ جھپٹ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے تو جناب یہ چیز کرنی ہے ورنہ میں نامرد کہلاؤں گا، تو یہ بہت ہی بڑی جہالت ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، جب بیوی کے ساتھ اگر رغبت ہے ہم بستری کر رہے ہیں تو ہم بستری کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اس دعا کا پڑھنا بھی بہت زیادہ خیر و برکت ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس باری میں بچہ مقدر ہوا تو اللہ رب العالمین اس بچے کو شیطان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بستری کر رہے ہیں تو ہم بستری کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر کپڑے اتار لیے آپ نے تو پھر آپ کو زبان سے یہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل ہی میں یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی ملاقات کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، ہم بستری کے وقت پورے کپڑے جو ہے وہ نہ اتاریں۔ اگر پورے کپڑے اتار لیے آپ نے تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی برہنہ ہو جائیں، بلکہ اوپر سے کوئی چادر وغیرہ لے لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر پورے کپڑے اتار کر بھی میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو شرعاً یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ اگر پورے کپڑے اتار لیے تو اب اوپر سے کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لینی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 9، ہم بستری کرنے کے فوراً بعد غسل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ طہارت حاصل کریں، غسل کریں اگر ہو سکے تو، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر غسل نہیں کرتے، غسل میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں کہ فجر میں اٹھ کر لیں گے، تو کم از کم وضو کریں یا کم از کم شرمگاہ کو دھو لیں، استنجا وغیرہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات، دوسری مرتبہ اگر میاں بیوی ملاقات کرنا چاہتے ہیں ایک ہی رات میں تو بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیں۔ اگر غسل نہیں ہے تو کم از کم وضو ضرور کر لیں اور شرمگاہ کو صاف کر لیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ فریش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تازگی پیدا ہو جائے گی۔ تو کم از کم وضو کر لیں اگر دوسری مرتبہ اس طرح میاں بیوی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نہ کریں تو تب بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہتر اور افضل چیزیں جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ فوراً غسل کر لیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد اگر غسل نہیں کرتے تو صبح فجر سے پہلے اٹھ کر بھی غسل کر سکتے ہیں، اس دوران آپ وضو کر کے کلی وغیرہ کر کے آپ سو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 10، پہلی رات کی جو باتیں ہیں جو میاں بیوی کے دوران گفتگو ہوئی ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ سخت حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ لڑکے کے دوست صبح کو لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں اور لڑکی کی سہیلیاں جو لڑکی کے پاس آ جاتی ہیں، بتا رات کو کیا ہوا تھا، وہ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر۔ اور بعض لڑکیاں اور بعض لڑکے نادانی میں یہ گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی پوری رات کی جو بھی پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے دوران کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جبکہ یہ شرعاً بالکل حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کی پرائیویسی ہے، جو آپ کی پرائیویٹ باتیں ہیں ان کو آپ پرائیویٹ رکھیں، دوستوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ ہرگز نہ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سہاگ رات یعنی شادی کی پہلی رات کا
اسلامی طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کو شیئر کرنا بہت ضروری تھا. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس طرح یہ حیا کے خلاف باتیں تھیں. ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے کوئی ایسی حیا کے خلاف بات نہیں کی. اگر ہم یہ چیزیں نہ بتائیں تو پھر نوجوان یہ چیزیں کیسے سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے، ہم نے کس طرح سے بیوی کے ساتھ پیش آنا ہے. تو پھر وہ بہت ساری غلط باتیں یعنی جو سوشل میڈیا سے اور جو ہے وہ غلط قسم کی جگہوں سے وہ لیں گے تو پھر اس سے خرابیاں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، ہمیں ایز اے مسلم اسلام کو فالو کرنا ہے، شریعت کو فالو کرنا ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنا اور سیکھنا سننا بہت ضروری ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.